السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ آج ہم 3 معاملات ڈسکس کریں گے۔ 48 گھنٹے رہ گئے 8 فروری میں، اور جو ملک کی شٹ ڈاؤن ہڑتال، پہیہ جام ہڑتال، پی ٹی آئی کی جو دھمکیاں ہیں وہ کیا امپلیمنٹ ہوں گی نہیں ہوں گی، اس پہ بات کریں گے۔ بلوچستان کے اندر لیٹسٹ سچویشن کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور کل بڑی ہی امپورٹنٹ فرسٹ ڈائلاگ ہے ایران اور امریکہ کا عمان کے اندر، اس میں کیا مشکلات حائل ہیں، کتنی پاسبلٹی ہے ہونے کی، کتنی پاسبلٹی ہے کہ یہ ایک نشست ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا اور جنگ ہو جائے گی۔ اس کی بھی ڈیٹیل میں آپ سے اس کے ہم ڈسکشنز کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کا۔ پی ٹی آئی میں بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی ہے۔ ایک طرف کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں چیف منسٹر کی ملاقات ہوئی کے پی کے کی پرائم منسٹر کے ساتھ، پھر اس کے بعد طے ہوا کہ اور ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ پھر ایپیکس کمیٹی کی کل میٹنگ ہوئی اور اس میں پہلی دفعہ کور کمانڈر پشاور بھی گئے، اور اس کے بعد اس کا بھی اعلامیہ آج آیا ہے۔ پھر آج ابھی تھوڑی دیر پہلے تک پارلیمنٹری پارٹی کی ان کی میٹنگ چل رہی تھی، جس میں سب سے بڑا کویشچن مارک یہ تھا کہ یہ فیصلہ بھی ہونا تھا کہ کیا کے پی کو بند کیا جائے گا، سرحد کو پنجاب سے کاٹا جائے گا، نہیں کاٹا جائے گا، اس پہ بھی فیصلے آنے تھے۔ ابھی جو پہلا ڈرافٹ آیا ہے اس سے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ اس کی شہباز شریف صاحب والی میٹنگ کا انہوں نے کہا جی خوشائن قرار دیا گیا، اور جو بلوچستان میں ٹیررزم ہوا اس کو کنڈیم کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ شدید موسمی حالات کے دوران وادی تیرہ سے نقل مکانی کرنے والے متاثرہ خاندانوں کی فوری بحالی اور مکمل ازالے کا مطالبہ کیا گیا۔ پھر بعد میں ہاتھ سے لکھا ہوا ہے جبری انخلاء کی مذمت کرتے ہیں، یہ ایز این آفٹر تھاٹ آیا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے کہ کے پی کا بارڈر بند ہوگا نہیں ہوگا، اس پہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی اگر صبح لوگ بند کریں گے دکانیں، سب کچھ ہوگا، شام کو مشل بردار جلوس نکلیں گے، تو پورا ملک بند ہونے سے اب مشل بردار جلوس تک بات آ گئی۔ تو یہ کیا از اٹ پولیٹیکل پریگمیٹزم یا ریزگنیشن اس چیز کا کہ نہیں ہم اس بارے میں نہیں کچھ کر پا رہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو سپلٹس ہے پارٹی کے وہ اتنے زیادہ پرومیننٹ ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ ڈیڑھ ان کی بہت سی مسجدیں بن گئی ہوئی۔ ہمارا آج کا سیگمنٹ میرا اسی پہ پہلا فوکس میں کر رہا ہوں۔ میں نے 2 ہمارے بڑے پرومیننٹ گیسٹ ہیں۔ سینیٹر مشال یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، شیر افضل مروت ہمارے ساتھ ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی۔ شیر افضل مروت تو فارغ کر دیے گئے ہیں پی ٹی آئی سے، انہوں نے کہا یہ ریبل ہیں۔ مشال یوسفزئی از ہیڈ آن دا بلاک، ان کے سیکرٹری جنرل کہتے ہیں کہ جنہوں نے لیٹسٹ بیانات دیے ہیں تو بس اب 8 کے بعد اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو ایک جا چکے ہیں، ایک شاید چلی جائیں۔ ان دونوں کا سٹانس یہ ہے کہ جی ہم تو اپنی بات کرتے ہیں، ہمیں رگڑتے ہیں، بلکہ آپس کے اختلافات بھی اس حد تک ہیں کہ مشال یوسفزئی صاحب کو میں نے بتایا، ان کو صاحبوں کو بتایا، ان کا جی نہیں میں علیحدہ بیٹھوں گی۔ میں نے کہا نہیں، آپ مہربانی کریں، آپ اور شیر افضل کٹھے بیٹھ جائیں تو اپنے اختلافات سائڈ پہ رکھ لیں۔ وہ بھی انہوں نے میری بات مان لی، شکریہ۔ شیر افضل صاحب نے کہا میری بہن ہے یار، ہماری کون سی لڑائی ہونی ہے، چلو سو وی آر اسٹارٹنگ آن اے گڈ نوٹ۔ یہ جو اتنے جھگڑے چل رہے ہیں، مشال آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ نکالے گئے، آپ اب چاپنگ بلاک پہ ہیں، آپ کے بڑے سخت ٹویٹس ہیں پارٹی سیکرٹری جنرل کے اوپر، آپ کے بڑے سخت ٹویٹس ہیں ان کی ہمشیرہ کے اوپر اور ساری باتوں کے اوپر، علیمہ خان بی بی پہ جھگڑے ہیں کیا؟ بیکاز انہوں نے تو ایک بڑا خوفناک ٹویٹ بھی کیا شیر افضل نے صبح، نے کہا کہ یہ تو ایک خاندانی ایک پارٹی بن گئی ہے جس میں ایک خاندان چاہتا ہے ان کی اطاعت کرو ورنہ فیصلہ، اور ورنہ آپ غدار بھی ہیں، آپ جھوٹے بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ پی ٹی آئی کا اس وقت مسئلہ ہے کیوں اتنے انٹرنل ڈفرینسز کیوں ہیں؟ کیا جو قیادت ہے اس وقت، خان صاحب جیل میں ہے، دوسری قیادت ہے، اس کا ڈسکنیکٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ؟ بہت شکریہ مالک صاحب۔ دیکھیں آپ نے پہلی بات کی تو ہاں، میری پارٹی کے حوالے سے ٹویٹس آئے ہیں، میں نے خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے ٹویٹس نہیں کیے۔ ان کے ایک ویڈیو بیان آیا تھا جو میں نے کہا کہ میرے خیال سے وہ اے آئی ویڈیو ہے، کیونکہ میرا اپنا ایک موقف ہے کہ خان صاحب نے ان کو روکا ہوا جب انہوں نے آپ کے سینیٹر بننے پہ تنقید کی کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے، تو میں نے کہا کہ وہ اے آئی ویڈیو ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جب ان کا ایسا بیان آیا ہے میں نے خان صاحب کو بتایا ہے، تو انہوں نے خان صاحب کو بتایا کہ وہ فیک ہے، تو میں کیوں اس پہ مطلب ایک کاؤنٹر آرگومنٹ میں جاؤں۔ لیکن آپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وہ جب خان صاحب نے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ فیک ہے۔ جی، تو میں نا آپ کے شو میں آج میں نے ایک بڑا واضح ٹویٹ کیا ہوا ہے، مالک صاحب میری ذات سے اہم اس ٹائم خان صاحب کی صحت ہے، میری ذات سے اہم اس ٹائم خان صاحب تک رسائی ہے، ان کے ڈاکٹرز کا چیک اپ ہے، میری ذات سے یہ ساری چیزیں بہت بہت اہم ہیں۔ اب چونکہ میرا جو
آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جس چیز پہ اپوزیشن کی ہے, مخالفت کی ہے, وہ ایک ہی بات ہے کہ ہمیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی دی جائے, ہمیں خان صاحب تک ڈاکٹرز کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی دی جائے. آج بھی میں نے کہا ہے کہ ہمارے پارٹی جنرل سیکریٹری اور ایکٹنگ چیئرمین صاحب دونوں اس چیز پہ ایکشن لیں کہ ہمیں خان صاحب تک رسائی کی, ان کے ڈاکٹرز کی رسائی کی, ان کے شفا آئی ہاسپٹل سے رسائی کی. ہمیں وہ دونوں ایکشن لے رہے ہیں آپ کے خلاف. دیکھیں, مجھ پہ ایکشن لینے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اس ٹائم ایکشن لیں. دوسری بات, میں آپ کے پروگرام کے تواسط سے ایک چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں. کانٹیکٹ ہوا تھا اور اس کی وجہ سے دھرنا ختم ہوا تھا. یہ بات میں برملا کہتی ہوں کہ جی ہمیں بتایا گیا اس رات بھی کہ خان صاحب ٹھیک ہے, تمام پارلیمنٹیرینز کو کہا گیا کہ خان صاحب ٹھیک ہے, جو میرے لیے اس ٹائم بہت باعث تشویش ہے کہ وہ کس نے بتایا تھا آپ کو؟ جی ہمیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا کہ جی خان صاحب ٹھیک ہے. یہ شاید ڈسٹرکشن ہے 8 فروری سے. خان صاحب کی بہن کا خود بھی ٹویٹ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ یہ ڈسٹرکشن ہے. میرا اس ٹائم بھی موقف یہی تھا اور میرا اب بھی موقف یہی ہے. میں لائیو پروگرام پہ بتا رہی ہوں کہ اگر یہ غلط بیانی بھی ہوتی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تو شاید اگلے ہمارا نبض چیک کر رہے تھے, ہمارا پلس چیک کر رہے تھے, ہمارا ریئیکشن چیک کر رہے تھے. تو اگر ایسی کوئی جھوٹی افواہ بھی اڑائی جاتی ہے خدا نخواستہ خان صاحب کے حوالے سے, تو ہمیں اس کو بہت سیریسلی ٹیکل کرنا چاہیے بینگ اے پارٹی. اور میرا موقف ایک یہی تھا کہ جی آپ, بات یہاں نہیں تھی کہ جی اڈیالہ جیل سے سپورٹ دھرنا کیوں شفٹ ہوا, بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ کا دھرنا کیوں ختم ہوا اور ہمیں کیوں کہا گیا کہ خان صاحب ٹھیک ہے. ہاں میرے سامنے مجھے بتایا گیا, میں نام نہیں لوں گی, کہ جی علیمہ خان صاحبہ نے رابطہ کیا ہے. اگر یہ غلط بیانی میرے سامنے ہوئی ہے تو میں اس پہ معذرت خواہ ہوں کہ میرے سامنے ان کے حوالے سے یہ غلط بیانی ہوئی ہے, لیکن ان کا ایک ٹویٹ ریکارڈ پہ موجود ہے. میں اس پروگرام میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے لیے ہم سب نے اس ٹائم خان صاحب کی صحت پہ فوکس کرنا ہے, کیونکہ وہ اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے. اس نے اپنی پوری زندگی اس ملک کے لیے سفر کر لی ہے. آج ہم نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے. تاثر یہ ہے کہ آپ 2 کیمپس بنے ہوئے پی ٹی آئی میں, ایک بشرا بی بی کیمپ ہے, ایک علیمہ خان کیمپ ہے, اور آپ پہ ہمیشہ لگتا ہے کہ آپ بشرا بی بی کیمپ کی ہیں اور آپ کا تعلق بڑا قریبی رہا, آپ ان کے ساتھ ہوتی تھی, پیشیوں پہ جانا. سب نے کہا جی سینیٹر بھی آپ ان کی وجہ سے بنی, اسپیشل اسسٹنٹ بھی. میں یہ بھی کلیئر کرنا چاہتی ہوں مالک صاحب, مجھے بی بی صاحبہ نے سینیٹر نہیں بنایا. خان صاحب نے جب مجھے نامینیٹ کیا, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, کوئی بھی پوچھ کے بتا دے. تو اس نے بی بی نے ان کو کہا؟ نہیں جی, خان صاحب بی بی صاحبہ کو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا صحیح ہے, بی بی صاحبہ یا ان کی فیملی نے کبھی سیاسی چیزوں میں مداخلت نہیں کی ہے, نہ ان کی فیملی. آج ان کی ہمشیرہ نے ایک ٹویٹ کیا, مریم ریاض بھٹو نے, وہ کہتے ہیں آپ کا نام لے کے, آپ کو کس نے کہا کہ آپ شو پہ بیٹھ کے شوشے چھوڑیں, اور کس نے آپ کو ہمت دی کہ آپ خان کی بہنوں پہ اس طرح کی باتیں کریں؟ جو خان صاحب نے انہیں کہا یا نہیں کہا وہ ان کا اور ان کے بھائی کا معاملہ ہے. تو آپ خان صاحب کے لیے آج سب پریشان ہیں, تو آپ توجہ ہٹانے کے لیے شوشے چھوڑ رہی ہیں. دیز آر جسٹ ڈائیورژن ٹیکٹکس اینڈ ڈویژن ٹیکٹکس which are being used to spread. I hope PTI workers will realize this and stay focused on خان صاحب. یہ تو ان کی ہمشیرہ ہی آپ کو. اچھا میں آپ کو بتا دوں جی, بالکل بی بی جس طرح خان صاحب نے اپنی فیملی کو روکا ہوا ہے, اس طرح بی بی نے کیٹیگوریکلی اپنی بہن کو روکا ہوا ہے. اور جس طرح میرا خان صاحب کی بہنوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے, اس طرح میرا بی بی صاحبہ کی بہن سے کوئی بھی رابطہ نہیں ہے. اور دوسری بات کہ سینٹ کے ٹائم پہ بھی ان کے ایسے کوئی کمنٹس آئے ہوئے تھے جس پہ بی بی صاحبہ نے, جب میں نے جا کے اندر بتایا تو انہوں نے ان کو پیغام بھجوایا, کیونکہ بی بی کی جو فیملی ہے جو یہاں ہے, جو ان سے ملتی ہے, وہ بہت غیر سیاسی ہے. ریکارڈ کا حصہ ہے, 2 دن پہلے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. آپ نے انہوں نے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے جو بی بی صاحبہ کی بہن ہے, اور بی بی نے ان کو کیٹیگوریکلی روکا ہوا ہے. میں لائیو پہ بتا دوں, خان صاحب نے بہنوں کو روکا ہوا ہے, وہ نہیں باز آ رہی, بی بی نے اپنی بہنوں کو روکا ہے, وہ نہیں باز آ رہی. کوئی بات نہیں مانتا گھر میں. نہیں دیکھیں جی, بات ایسی نہیں ہے. جب گھر کا سربراہ اندر ہو, اس ٹائم کٹ آف ہو, نہ بی بی کو پتہ ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے, نہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. چلے میں ذرا, ہمارے لیے فوکس خان صاحب کی صحت ہے. ذرا مربت صاحب سے بھی کر لوں. آپ نے بڑا خوفناک آج ٹویٹ کیا, آپ نے بھی تل دیا سب کو پکڑ کے. آپ نے کہا کہ جی یہاں وفاداری کا پیمانہ بھی بڑا نرالا ہے, جو خاموش ہے وہ وفادار, جو سوال کرے وہ مشکوک, اور جو اصول کی بات کرے وہ غدار. پھر آپ نے کچھ الزامات بھی لگائے ہیں, آپ نے پورا فیملی کے اندر کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی کی پالیٹکس اس وقت کیا ہائی جیک ہو گئی بھی؟ اور میں ناظرین کے لیے ایک چیز واضح کر دوں, ناظرین ہم نے بیلنس کرنے کے شو کے لیے ہم نے 3-4 پی ٹی آئی کے بڑے اہم رہنماؤں سے بات کی,
اور جب ہم نے ان دونوں گیسٹ کا بتایا تو انہوں نے کہا جی ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, ہم نے اس شو میں نہیں آنا. سو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم نے صرف 2 لوگوں کو بلایا ہے اور دوسرا ویو پوائنٹ نہیں ہے, دوسرا ویو پوائنٹ ہم لا نہیں سکے. یہ جو آج ہوئی اور اب یہ خالی مشل برداری ہو گئی ہے, تو کیا ڈیفیٹ مان لی ہے پی ٹی آئی نے؟ پہلے تو دیکھیں, ابھی آپ نے بتایا کہ بیانیہ جاری کیا, میٹنگ ہوگی کہ مشعل نکالی جائیں گی, تو مشعل کی نکالے جانے کی تیاری شاید ہو رہی ہے, ان کا ذکر نہیں, مشعل جلانے والی. اچھا مشعل تو آگ لگانے والی ہے, مشعل تو خود جلتی ہے, کیا تو مشعل کو جلا رہے ہیں لوگ. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بڑے معذرت کے ساتھ, میری چھوٹی بہن کی طرح ہے, لیکن میں نے بڑی ڈٹائی سے ان کو غلط بیانی کرتے سنا ہے کہ نہ بش بی سیاست کرتی ہے, نہ بہنیں سیاست کرتی. وہ پارٹی کا کباڑا ہی انہوں نے کیا ہے. کون سی سیاست رہتی ہے جو ابھی علی امین خان کو بش بی نے چینج کیا ہے؟ نہیں, مراد سعید کی سفارش میں ایک عرض کرتا ہوں. نہیں, یہ بات ایک منٹ مجھے ختم کرنے دیں. اچھا مالک صاحب, میں نا مجھے 1 منٹ دے دیں. میں نا لائیو آج شیر افضل مروت صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, لائیو کرنا چاہتی ہوں کہ اس ٹائم ہمارے لیڈر اندر ہیں, مجھے بھی, میں بھی سینٹ میں ان کی وجہ سے پہنچی, اور ان کو بھی خان صاحب کا ووٹ پڑا ہے. اس ٹائم صحت کا معاملہ ہے, میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان کے جو بھی گلے شکوے جو بھی ہے, جب خان صاحب باہر آئیں گے یا آپ کی ان کا خان سے گلا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں مجھے جو ارد لوگ ہیں ان سے گلا. خان صاحب کی فیملی ہے, ان کی عزتیں نہ کریں. تو چلے نا پھر علیمہ خانم کے دونوں کو نہ کریں نا, علیمہ خانم کے لبوں پہ ٹیپ لگا دینا, ہر مہینے میں چون ضرور کھولتی ہے میرا ذکر کر کے. وہ بھائی کیا پڑا ہے, نہ کرے, آپ کی ملاقات ہوگی. اچھا چلیں مجھے بات کرنے دیں, مجھے بات کرنے دیں. میں یہ جو ٹویٹ میں نے کیا ہے, ایک بش بی بی کی بہن ہے جو اس کی نکالے جانے کی جو ہے نوید دے رہی ہے, ادھر خان صاحب کی بہن ہے جو اس کی وفاداری پہ سوال اٹھا رہی ہے. یہ بہنوں کو کیا ہو گیا ہے, ان کا کام ہے یہ. کیا آصف زرداری صاحب کی بہن یا میاں نواز شریف صاحب کی بہن یا کسی اور لیڈر کی بہن نے یہ کام کیے ہیں؟ وہ اندر نہیں ہے نا, وہ اندر نہیں نا, اندر بھی رہے نا. کیا کوئی ایک بہن بھی آئی ہیں اور اپنی لیڈروں پہ برسی ہیں؟ دوسری بات یہ نا کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے نا, اس کی سیاست میں وفاداری جو ہے نا وہ وائی فائی کی طرح ہے, جہاں سگنل مضبوط ہوتے ہیں وہی کنیکٹ ہو جاتی ہے. میں آپ کو عرض کروں, کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو ان بہنوں کی دسترس سے بچا ہو. آخر اگر میرا اور علیمہ خانم کا کیا کنفلکٹ ہو سکتا ہے؟ نہ میرے اس سے کوئی راستے کراس ہوتے ہیں, نہ میرا کوئی ان سے. کانفلکٹ کیا تھا؟ کنفلکٹ یہ تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور یہ دیکھیں, میں خان کو ایک اپنا موقف دیتا تھا, اور حلفاً کہتا ہوں کہ ہمیشہ ان تمام کے موقف سے ہٹ کے موقف دیا جو حقیقت ہوتی تھی. یہ سب لوگ بیانیہ بنا کر لاتے تھے, ایک دوسرا اس کی تائید, تیسرا اس کی تائید, اور جو مجھے سچ لگتا تھا میں خان کو وہی بتاتا تھا. جب بھی میں خان کے پاس ملاقات کے لیے جاتا تھا تو 2-3 جاسوس میرے ادھر ادھر بیٹھے ہوتے تھے کہ خان کو کیا کہتا ہے, کوئی ان کے مفادات کے منافی. تو خان کے پاس ساری فلٹرڈ چیزیں جو ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. میں اور آپ کو ایک عرض کروں نا, یہ جو آج کل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے بیانات آ رہے ہیں, تو ان بیانات سے کیا اپوزیشن جو ہے عوام کے سامنے آ رہی ہے. ہم بیان دے دیتے ہیں, میڈیا کو میڈیا سمجھتا ہے, پھر عوام کے پاس خبر چلی جاتی ہے. آپ کا خیال ہے 8 کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی؟ نہیں, 8 وہ جو خبر میڈیا کے ذریعے, پہلے میڈیا لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جی میں نے یہ, ہم نے یہ بیان دیا یا پی ٹی آئی نے یہ بیان دیا, پھر عوام سمجھتے ہیں, اور سب سے اخیر میں ہم خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کیا تھا. یہ جو 8 فروری کی بات ہے نا, 8 فروری ابھی جو 2 دن کے بعد آپ اعلان کر رہے ہیں کہ مشعل بردار جلوس نکلیں گے, ویسے یہ انہوں نے اچھا کیا, کیونکہ یہ واحد کسوٹی ہوگی جہاں سے یہ تولا یا ناپا جا سکتا ہے کہ کیا یہ احتجاج کے ذریعے لوگوں کو احتجاج پہ نکالنے کے لیے کامیاب ہوئے یا نہیں. شٹر ڈاؤن اور پئی ایام سے تو کوئی پتہ نہیں لگنا تھا. انہوں نے دعویٰ کرنا تھا پاکستان بند ہو گیا ہے, انہوں نے کہنا تھا نون والوں نے یا حکومتی لوگوں نے کہ جی کوئی, انہوں نے وہ ویڈیوز دکھانے تھے جہاں بازار یا کوئی ٹرک یا گاڑیاں چل رہی ہوتی ہے. مجھے ذاتی طور پہ 8 فروری کے حوالے سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ احتجاج
ہاں مشل بردار جلوس جو ہے وہ پشاور میں ضرور نکالا جائے گا، کیونکہ خان کے چاہنے والے کے پی میں بہت زیادہ ہے، چاہنے والے پورے ملک میں بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں جلوس نکلیں گے پشاور شہر میں، ہو سکتا ہے اور بھی شہروں میں نکل جائے، لیکن جس انداز سے کہ راستے، روڈ، شہر، دکانیں سب سے گورنمنٹ پہ کیا پریشر بنے گا؟ مشل بردار جلوس آئے گا تو کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے اس احتجاج کا کوئی پریشر گورنمنٹ پہ نہیں ہے. اگر کوئی پریشر ان کو لینا چاہیے تو 8 فروری کو بسن کے جو پتنگ ہیں ان کے ڈور سے لوگوں کو بچانے کے لیے اقدامات ضرور کرنے چاہیے. مشل بردار جلوس سے کیا گورنمنٹ کو پریشر ملے گا؟ دیکھیں مالک صاحب، یہ تو ایک جسچر ہے کہ ہم اب بھی اس ملک میں پرامن طریقے سے انصاف کا راستہ چاہتے ہیں. آپ لوگوں نے بلڈ اپ کیا تھا کہ جی 8 فروری جو ہے ایک فیصلہ کو دن ہوگا، پورا ملک بند ہوگا، سب کچھ ہوگا، پہیا جام ہوگا اور گورنمنٹ کی ٹانگیں کام جائیں گی. وہ سکون سے بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے نکال لو مشل بردار، ٹھیک ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا ہم عدالتوں کے ذریعے ہمیں انصاف ملے یا ہم سڑکوں پہ آئے اور ہمیں انصاف ملے. صحیح ہے. چونکہ محمود خان اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے لیڈ دی ہوئی ہے تو تمام تر فیصلے ان کے پاس ہیں اور ہم پابند ہیں کہ وہ جو بھی فیصلہ آپ کے چیف منسٹر کہتے ہیں ہم اس پہ ان کے فیصلوں پہ پابند ہیں، لیکن کچے دھاگے سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کبھی بھی ٹوٹ سکتے ہیں. دیکھیں تو وہ تو چیف منسٹر صاحب جب اپنے کچے دھاگے سے ان کے ٹوٹیں گے تو وہ دوسری طرف سے ایکشن لیں گے، لیکن اس ٹائم پارٹی ڈسپلن کی پابند ہو کے ہم سب کا ہے کہ ہم دل سے کہہ سکتی ہیں. مجھے پتا ہے آپ کے لیے مشکل ہے اس بات پہ کرنا، آپ کی پارٹی کے اندر ہے، آپ پہ ڈسپلن ہے. کیا واقعی ان کی بہنوں کا سیاست سے، اہلیہ کا اور بہنوں کا کوئی تعلق نہیں؟ اور اگر ہو بھی تو برائی کیا ہے؟ میاں صاحب اندر ہوئے تھے تو ان کی اہلیہ نے لیڈ کیا تھا سارا کچھ. بھٹو صاحب اندر ہوئے تھے تو نصرت بھٹو صاحبہ لیڈ کرتی تھیں. اگر آفیشلی اون کر کے لیڈ کر لیں تو کوئی برائی نہیں ہے. جھگڑا تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم سیاسی نہیں ہیں لیکن سیاسی کام کرتے ہیں، تو کیوں نہیں وہ کھل کے کہتے کہ ہاں ہم سیاسی ہیں، تب مسئلہ تو ختم ہو جائے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خان صاحب کے اس پہ واضح موقف ہے. خان صاحب اجازت نہیں دیں گے، کسی کو بھی نہیں دیں گے. تو جب خان صاحب اجازت نہیں دیں گے تو وہ کیوں کریں گی؟ میں اور ابھی وہ میرے خیال سے تو کیوں کر رہی ہیں پھر؟ دیکھیں وہ اپنے بھائی کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کر رہی ہوں گی، میں یہی کہہ سکتی ہوں. تو اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ بھائی کے لیے کر رہی ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو کوئی پازیٹیو کرے نا، پارٹی کو فائدہ ہو، لوگ نکلنے میں، اتحاد میں، اتفاق میں برکت ہوتی ہے. یہ آئے دن ہر ایک کی جو ہے وفاداریوں پہ سوال جو نشان اٹھانا، یہ پارٹی کی خدمت ہے. اور یہ جو میری بہن بتا رہی ہے نا، میں الفن کہتا ہوں کہ شاید ہی کسی پارٹی کے، میں نے تو اور پارٹیوں کا اتنا زیادہ نہیں کیا ہے، لیکن جو میں نے پارٹی کے اندر اثر رسوخ دیکھا ہے، بزدار صاحب جو تھے، خان تو اس کو جانتے بھی نہیں تھے. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں. یہ اچھا میں نا یہ تھوڑا مجھے پتا ہے شرف افضل مروت صاحب کس کی طرف جائیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نا لائف پہ بات کرنا چاہتی ہوں. بزدار صاحب کو ہمیشہ بی بی صاحبہ کے ساتھ جوڑا گیا، یہ بات ہوئی نا جی. میں کے پی کی منسٹر تھی، صحیح ہے. کے پی میں نے 9 سے 10 مہینے سرو کیا. شرف افضل مروت صاحب بھی اسی کے پی کے ہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مشال نے کہیں ٹرانسفر کیا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مشال نے کہیں فنڈ لیا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مشال نے بزدار سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو کمپیئر ویسے مجھے بڑا افسوس ہوا، منسٹر تھی تو یہ کام آپ نے کرنے تھے نا، فنڈ لگانے تھے، لوگوں کے تبادلے کرنے تھے. بتائیں، وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ مرضی چلتی ہے. دیکھیں نا، مارچ کے اندر آپ اپوائنٹ ہوتی ہیں ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر کے پی، سپٹمبر میں آپ کو ہٹا دیا جاتا ہے، نومبر میں پھر ری اپوائنٹ ہوتی ہیں، پھر نومبر کے اینڈ میں پھر آپ کو ہٹا دیا جاتا ہے. گورنمنٹس اس طرح چلتی ہیں. اس کا مطلب پسند ناپسند گروپ بازی ہے نا، پہلے اب لگی ہٹی پھر لگی پھر اسی مالک صاحب میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب اگر باہر ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا. تو سب کچھ ہو رہا ہے نا. دیکھیں ہمیں بہت سی چیزوں غیر سیاسی ہو رہا ہے، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہمیں بہت سی چیزوں پہ اعتراضات ہے. اب دیکھیں گھر میں مسئلہ ہوتا ہے، مالک صاحب آپ کے گھر میں مسئلہ ہوگا تو آپ گھر کے اندر حل کریں گے نا، چوک پہ تو آ کے وہ حل نہیں کریں گے نا. تو میں شرف افضل مروت صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں آج آپ کے شو میں لائیو کہ خان صاحب اس ٹائم مشکل میں ہیں. پی ٹی آئی کے اندر اس نے ریکویسٹ کی ہے نا، میں جولی
آپ سب کے سامنے ڈالتا ہوں، خدا را علیمہ خانم کا منہ بند کر دیں، وہی میرے خلاف بولتی ہیں تو میں جواب نہ دوں؟ یہ کیا پارٹی کے اندر ٹرف وارز چل رہی ہیں نا، گروپ بازی ہیں نا؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں وجہ آپ نے بتا دی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے اچھا میں گروپ نے ایک اور وجہ آپ کو یہ بتاتی بتا دیں محترمہ اور بش بی بی کے درمیان، علیمہ خانم کے اور بش بی بی کے درمیان اختلافات نہیں ہے کوئی اختلافات؟ یہ جھوٹ ہوگا کہ کوئی کہے کہ نہیں دیکھیں ہے. میں نہیں سمجھتی. نمبر 1. دوسری یہ کیا آپ اس طرح کیا نہیں سمجھتی ہے آپ؟ خدا را جو ہمارا آنکھ کو دیکھا ہے وہ تو بتا دینا. چلو ان کا جواب دیں، ابھی آپ کے پاس آتا ہوں. پاکستانیوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دیکھیں مالک صاحب، لگ رہا ہے نا آپ کا شوق ہے جیسے وہ خان صاحب کی فیملی کے ارد گرد ہو رہا ہے. میں نہ بھی آپ کو اس کا جواب دے دوں بیکاز آپ یہ جو رفٹ ہے جی، اور جو اچھا یہ میں اس کا کانفلکٹس جواب دینا ہیں، چاہتی اس کا ہوں. سب سے نقصان کا خمیازہ جی عمران خان بھگت رہے ہیں. ایگزیکٹلی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں مالک صاحب، اب مروت صاحب کی فیملی ہے، شاید ان کی بیوی اور ان کی بہن میں بھی ہوتا ہے نند بابی کا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چلو ہوتا آپ کے گھر میں بھی دونوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہے نا، نہیں ہوتا ہے. میری بہن لندن میں رہتی ہے، میری بیگم ادھر رہتی ہے. ہاں میں آپ ہماری مثال دے رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے، میں فیمیل ہوں، میں آپ کو ایک دیکھیں ہم نے اس چیز کو بہت بڑھا دیا ہے. جو بھی ہے جیسے بھی ہے، میں ہر ایک سے یہ درخواست کر رہی ہوں کہ خان صاحب نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا. یہ تاثر ہے کیوں؟ اگر یہ تو جب وہ کہتی ہے چھوٹی موٹی ہوتی، یہ تاثر کیوں ہے؟ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں گروپ بازی ہے؟ کسی دلیل پہ کہیں نا کہ اس وجہ سے میں کہتا ہوں گروپ بازی ہے، کہ وہ اور ان کے 2 گروپس بنے ہوئے ہیں، اس پہ بات کریں نا. وہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ میں ہاں 4 یا 3 اپریل 2024 کو محترم علیمہ خانم کے گھر میں کانا تھا. یہاں مجھے بھی میری ایک بہت پیاری بہن ہے، میں نے شاندانہ گلزار کے توسط سے مدعو کیا گیا. کھانے میں بہت سارے میں نے سینیٹرس تھے، تو وہاں پہ 2 ایام قبل ہی بش بی بی کے حوالے سے میں نے میڈیا میں کوئی ان کو ڈیفینڈ کیا تھا، کوئی سوال ہوا تھا. تو محترمہ نے پوچھا کہ بھئی آپ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، آپ ان کے ترجمان لگے. تو میں نے کہا کہ جی میں تو ترجمان نہیں ہوں، خان کی بیوی ہیں، آج میں نے آپ کو بھی ڈیفینڈ کیا ہے. انہوں نے کہا مجھے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے مت کرو ڈیفینڈ، اور یہ ہیں وہ ہیں. مجھے بہت برا لگا کیونکہ میں تو مہمان تھا. وہ فش آیا ہوا تھا سٹارٹر میں، وہ میں نے منہ میں رکھا تھا، واپس رکھ دیا کیونکہ میرا موڈ خراب ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا جی یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ بش بی بی پارٹی پہ قبضہ کرنے جا رہی ہے، یا پھر بش بی بی یہ انہوں نے کہا آپ کو؟ ہاں سب کے سامنے. تو انہوں نے جب مجھ سے کہا، میں نے کہا میں تو خان کے ساتھ ہوں، نہ آپ کے ساتھ ہوں نہ اس کے ساتھ ہوں. تو یہ 3-4 دن بعد اور میں پھر کانا چھوڑ کے نکل گیا. 3-4 دن کے بعد بش بی بی سے ملاقات ہوئی کہ جی وہ آپ ملاقات کے لیے گئے تھے اور آپ گروپنگ ہمارے خلاف کر رہے ہیں، اور یہ میں نے انہوں نے بھی گلا کیا آپ سے؟ ہاں. تو میں نے کہا میں نے تو کانا چھوڑ دیا. ہاں بھائی آپ مجھے پتہ چلا ہے کانا کیوں چھوڑا. مال وہ کہہ رہی تھی کہ یا میرے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو. تو میں آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا نہ اس کے ساتھ ہوں نہ آپ کے ساتھ ہوں. اچھا میرے ساتھ نہیں ہو تو مطلب یہ ہے کہ ادھر سے بھی ہمارا نام پہ کاٹا لگ گیا. اصل میں ہم یعنی کیا مجھ جیسی شخصیت کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ میں بش بی بی کے پیچھے تالیاں بجاؤں کہ وہ میری لیڈر ہے، یا علیمہ خانم کے پیچھے تالیاں بجاؤں کہ میں ان کو ایک بات بتاؤں، میرے سامنے خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے آپ لائیو ٹی وی پہ نہ کہیں، پبلک پلیٹ فارمز پہ نہ کہیں، آ کے مجھ سے بات کریں. صحیح ہے؟ میں مالک صاحب آپ کو جو بار بار میں ایک چیز بتا رہی ہوں کہ دیکھیں اس ٹائم مسئلہ جو خان صاحب کا ہے نا جی، کیونکہ خان صاحب اندر ہے، کمپلیٹلی کٹ آف ہے. جو خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا کروایا جا رہا ہے تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا، سب کو پتہ ہے. خان صاحب میڈیکل فیسلٹیز ان کو نہیں دی جا رہی، پارٹی ان کی توڑ دی گئی، فسطائیت نشان ان سے لیا گیا، بیوی ان کی اندر سب کو پتہ ہے. اگر یہ بہنوں کی سیاست نہ ہوتی خان کو نومبر 2024 تک میں رہا کر چکا ہوتا. قصدن خان کے پیروں پہ کلاڑی ماری، اور آپ کو پتہ ہے $1 ملین دیکھیں اگر آپ خان صاحب کو رہا کرا سکتے ہیں تو ابھی آئے، آگے آئے. ہم تو چاہتے ہیں خان صاحب رہا ہو. اچھا چلے وہ پارٹی سے نکال دیا آپ لوگوں نے. دیکھیں اپنے ان کو یہ اگر آپ بھی نکالے گی تو آپ دونوں مل کے ایک پارٹی بنائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر میں نکالی بھی گئی نا، میں خان صاحب سے ملوں گی. خان صاحب سے جب تک نہ ملوں میں کوئی اس قسم کا بیان نہیں دوں گی.
جو بھی بات کروں گی خان صاحب کے سامنے کروں گی. مجھے 10 مہینے کٹ آف کرایا گیا. سید جی 10 مہینے بعد میں اندر گئی, جو بات میں کر نے رہی ساری ہے باتیں بتائی. یہ ہے عمل میں میری فوٹو اسٹیٹ بولے گی یہ ضرور, یہ مطلب تو خان صاحب کے سامنے بولوں گی نا جی, خان صاحب کے سامنے بولوں گی. میڈیا پہ بھی بولو گے. یہ مجھے بتائیں, اگر جو آپ باتیں کر رہی ہیں تو کوئی ناجائز باتیں نہیں ہیں, تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب یا غور خان وہ آپ کی بات کیوں نہیں سنتے, کسی کے کہنے پہ نہیں سن رہے کہ آپ کا جو لیبل لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے؟ غور صاحب نے تو آج بڑا مزدار بیان دیا ہے. کیا بیشو غور صاحب سے 4-5 دن قبل یہی بات ہو رہی تھی, وہ یعنی ان سے کہ جی علیمہ خانم نے ان کے خلاف کمپین شروع کی ہے کہ جی بیشو غور صاحب نے خان سے ملنے سے انکار کیا اکیلے میں. یہ پی ٹی آئی کے سرکل سے ان کے خلاف کمپین ہو رہی تھی, تو یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ سب وہ کر رہی ہے. آج انہوں نے بیان دیا ہے اور میں اس بیان پہ عظیم الشان خراج تحسین اس کو پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جو بہنوں کے خلاف بیان دے گا نا وہ اس کا پارٹی میں کوئی یہ نہیں ہے. تو غور خان اور سلمان اکرم راجہ کس گروپ سے ہیں آپ کے خیال میں؟ غور خان جو ہے سب سے بڑا نشانہ تو محترمہ کا غور خان ہی ہے. غور خان کی سنیں, غور خان کو جلدی آخری 2-3 منٹ, غور خان کو جب چیئرمین لگا رہے تھے نا تو اس وقت میں عمیر نیازی, حامد خان, شعیب شاہین, یہ چند لوگ اور غور خان بیٹھے ہوئے تھے. خان نے اتفاق رائے سے خود ہی فیصلہ کیا اور نے کہا غور خان چیئرمین ہوگا, اور مجھے اور علی ظفر صاحب بھی موجود تھے کہ آپ نے کل 11 بجے اعلان کرنا ہے. میں جب باہر نکلا نا تو سب سے پہلے جو مجھے کالیں آئی وہ فیملی کی طرف سے آئی ہیں کہ یہ اناؤنسمنٹ آپ نے کرنی نہیں ہے غور خان کی. اور یہ غور خان آج بھی زندہ ہے, اس نے اپنا موبائل بند کر دیا. آپ کو خان کے تمام رشتہ داروں نے کہ یہ آپ نے اناؤنسمنٹ نہیں کرنی ہے. اس کے بعد جناب پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے جناب ٹویٹ لگا دیا کہ یہ, میں اس وقت سینئر نائب صدر تھا, صدر اور چیئرمین اور وائس چیئرمین اندر تھے, تو میں سینئر موسٹ تھا. تو وہ پی ٹی آئی کی کسی جو پی ٹی آئی آفیشل نے ٹویٹ لگایا کہ یہ مروت جو ہے یہ غلط بیانی کر رہا ہے, یہ خان نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن میں کوئی اور چیئرمین منتخب ہوگا. تو 10 بجے فیصلہ یہ کیا گیا فیملی کی طرف سے کہ ایک ایسے شخص کو چیئرمین بنوائیں گے جو ابھی تک پی ٹی آئی میں آیا بھی نہیں تھا. وہ کون تھا؟ بتا ایک تھا, تو وہ 11 بجے کون تھا, میں پھر کبھی بتاؤں گا. اب میرے سے مت لڑاؤ یار, آپ کا کام ہی یہی ہے فتنہ پیدا کرنا. نام تو بتا دو نا. جو نہیں, ابھی نام نہیں بتاتا. اس کا مطلب آپ کو نام نہیں پتا, ایسے ہی آپ ٹھوک دیتے ہیں. یار کیوں نہیں, ہمارے کلیگ ہے یار, کیسی بات. نام ہے تو بتاؤ, اس کا نہیں پتا, آپ نہیں بتا رہے نام. چلے میری بات اب سنیں, مجھے کہنے دیں. نہیں نام بتائیں گے تو سنیں, یہ ہوائی باتیں نہیں میں نے سننی. نام بتانا ہے بتائیں, مرد آدمی ہیں بتائیں. آپ اتنی ہوائی باتیں سارا دن ہوائی باتیں آپ خود کرتے رہتے ہیں. نام ہے تو بتائیں, نام کس کا نام تھا؟ یار چھوڑنا, نہ کرو اس طرح. اچھا چلے, بس آپ سے تھوڑا بہت ملتا جلتا تھا. یعنی ہمت آپ کی بھی کہیں جواب دے جاتی ہے. چلے, سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا نام تھا. اس کو پتہ ہے, نہیں مجھے بالکل نہیں. اچھا پتہ ہے کیا ہوا اگلے دن تک؟ میں حیران ہوں کہ یہ ہر ایک کا نام لیتے ہیں, یہ کون سا نام ہے کہ جو نہیں لے رہے؟ اتنا وزنی نام آپ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا ان سے. اچھا, اور آپ کو پتہ ہے وہ جو چیئرمین تھا نا, وہ بشرا بی بی اس کو چیئرمین بنا رہی تھی, اس شخص کو. کس کو؟ نام لے لیں. اور اگلے دن جو ہے وہ حضور اور بشرا بی بی اور بہنیں سب چلے گئے کہ یہ نہیں دیکھیں یا تو نام لیں یا بات چھوڑ دیں. نام لیں سر, ریورس چلے جائیں اور اس دن کے ٹویٹس پڑھ لیں. نام لیں, بھائی آپ تو نہیں لگوا رہے تھے نا, آپ نے کہا کہ وہ کسی کو لگانا چاہتے تو اس کی ذات پہ تو کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا. یار اب اتنے سارے لوگوں کے ساتھ مخاصمت ہے. نہیں مخاصمت کیا ہے, ایک بندے کو وہ بنانا چاہتے ہیں, ضروری تو نہیں کہ اس بندے کی رضامندی ہو جائے. خان صاحب کی فیملی کا نام لے رہے ہیں اور آپ اس کا نام نہیں لے رہے. وہ کس کو لگانا چاہتے تھے؟ کس کو لگانا چاہتے تھے؟ نام لے, بتا دیں کیا ہے نام لے. کس کا نام ہے؟ او بھائی اگر ابھی بھی آپ نہیں سمجھے ہیں, میں واقعی جینوئنلی میں نہیں سمجھا, واقعی میں نہیں سمجھا. بولیں کیا نام ہے؟ آپ کے سارے ناظرین سمجھ چکے. نہیں سمجھے, ناظرین بڑے سیدھے لوگ ہیں ہماری طرح. میں نہیں سمجھی. نام لیں یار, اب نام لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, نام لیں. کیا کون سی قیامت آ جائے گی؟ دیکھو نا, میں نے کہا پارٹی میں آیا ہی نہیں تھا, ہمارا کولیگ ہے اور آپ کی طرح ہے, تو آگے آپ خود. میری طرح کے بہت سے لوگ ہیں کلیئر ہیڈڈ. اچھا چلے ٹھیک ہے, بتا دیں. وہ پہلے کسی سرکاری عہدے پہ بھی تھے, چلیے جی, کسی آئینی عہدے پہ تھے پہلے.
میں مزید چلے اتنی ہمت تو کر لیں کہ پہلے کسی ہمت کیا مطلب یہ کوئی لڑائی ہے یہ جو خان صاحب کی فیملی کے نام لے رہے ہیں لیکن اس شخص کا نام نہیں لے رہے. خان کی فیملی کے نام لے رہے ہیں. خان کی فیملی جب روزانہ ہم پہ الزامات لگائے گی. دیکھیں جو بھی مسئلہ ہے نا شیر افضل مروت صاحب, آپ خان صاحب سے ملیں گے, آپ کر لیجئے گا. چلیں ہم اسی بات پہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ حوصلہ دے شیر افضل مروت کو کہ نام لے سکیں بجائے اس کے کہ خالی ہوا میں بات کریں. باقی اختلافات اپنی جگہ, بندہ خود ہی بول دے گا اس پہ. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے سے بلوچستان پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. اب ذرا بات کر لیں بلوچستان کی. آج آفیشیلی اناؤنس کیا کہ جو رد الفتنہ 1 آپریشن تھا اس کا اختتام ہوا, اور پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا بہت تباہی ہوئی بلوچستان میں, لیکن 216 خوارج مارے گئے, جہنم واصل کیے گئے. ہمارے 22 سولجرز, اہلیے, پولیس سارے ملا کے شہید ہوئے. اس کے علاوہ 36 سویلینز بھی شہید ہوئے ان تمام معاملے کے اندر. اس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. ابھی بھی کچھ علاقوں میں ابھی تک ٹربولنس ہے. نوشی کے علاقے میں ابھی تک کلین اپ آپریشن چل رہے ہیں, سب کچھ ہے. میرے ساتھ موجود ہیں شاہد رند صاحب جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر بلوچستان اور اسپوکس پرسن بھی ہیں. شاہد السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم. شاید ایک چیز بتائیے, میں آپ کی آج پریسر سن رہا تھا, اس میں ایک بڑا ڈسٹربنگ کویشچن آیا جب ایک سوال کیا ایک جرنلسٹ نے, وہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں وہاں کے. انہوں نے کہا کہ جب لوگ آئے ہوئے تھے تو ہم نے کوئٹہ میں دیکھا, وہاں ایک دو جگہ پہ, کہ لوگ ان کو ریزینٹ نہیں کر رہے تھے بلکہ لگتا تھا جیسے ایک اکوموڈیٹنگ نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اور یہ ہم پہلے بھی سنتے ہیں کہ ایک سارٹ آف ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے. ہم جنگ تو جیت رہے ہیں, ہم بہت بڑے جو انڈیا اور دوسرے لوگ فائنانس کر رہے ہیں, ہم نے ان ٹیررسٹ کا خاتمہ کر رہا ہے, دوست شہادتیں دے رہے ہیں, لیکن کیا بیٹل آف مائنڈز اینڈ ہارٹس, یہ جو اتنا سوال تھا, آپ نے کہا یہ آپ کی رائے ہے, میں اس پہ جواب نہیں دوں گا, اس میں وزن تو ہے, یہ کیوں ہے؟ کیا واقعی ایک ڈسکنیکٹ ہے لوگوں کا اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے؟ مالک صاحب تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو, اور بہت ہی امپورٹنٹ آپ کا یہ کوشچن ہے. مالک صاحب دیکھیں, بعض اوقات ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ کوئی ایک ایسی تصویر آتی ہے جو تصویر جو ہے نا بہت سے ذہنوں پہ اثر کرتی ہے, لیکن اگر اس کی آپ پوری کہانی کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات جو تصویر میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہانی اس سے مختلف ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال, کسی جگہ پہ کچھ ایسے ویژولز آئے ہوں گے کہ جس میں آپ کو لگے یا اس صحافی کو یہ لگے کہ وہ بہت ہی ویلکمنگ بیہیویئر ہے. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ بندوق جو ہے اس کا خوف سب سے بڑا ہوتا ہے, اور ہمارے پاس جو رسپونڈ کرنے کا معاملہ ہے, ہمیشہ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی وہ لوگوں میں آتے ہیں, آپ کا رسپانس تاخیر کا شکار ہوتا ہے. مالک صاحب رسپانس تاخیر کا شکار نہیں ہوتا. سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گرد کو کہیں پر کولیٹرل ڈیمیج کا خدشہ نہیں ہوتا, لیکن جب ریاست نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے تو ریاست کے پاس کولیٹرل ڈیمیج کا ضرور یہ خدشہ ہوتا ہے, اور بڑا نہیں وہ تو ہم بات سمجھتے ہیں شاید, وہ تو ہم بالکل سمجھتے ہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, لیکن جو ایک اور پوائنٹ دیکھیں کچھ ایسے ویژول ضرور سرفیس ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر جو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, اس جرنلسٹ نے بھی دیکھے ہوں گے, اور انہوں نے یہ سوال پوچھا. لیکن اگر میں آپ سے یہی سوال میں چونکہ اس پریس کانفرنس میں ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ پریس کانفرنس میں آپ نے اسٹریٹ فارورڈ جواب دینے ہوتے ہیں, ڈیبیٹ کی پاسبلٹی نہیں ہوتی. اگر ایک گاؤں میں وہ داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر 2 یا 4 لوگ انہیں ویلکمنگ بیہیویئر کے ساتھ ملتے ہیں تو اٹس ڈزنٹ مین کہ پورا گاؤں انہیں ویلکم کر رہا ہے. دیکھیں لوگوں میں اس وقت ایک چیز یاد رکھیے مالک صاحب, جو خوف ہوتا ہے نا وہ سب سے بھاری چیز ہوتا ہے کسی بھی چیز میں, اور ابھی تک جو خوف ہے وہ کسی حد تک ان دہشت گردوں نے کچھ علاقوں میں قائم کیا. آئی تھنک پوائنٹ ویل میڈ. مجھے شاید ایک اور بات اور بتائیں, انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ بلوچستان کی جب بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے ہمارے شوز میں, پارلیمان میں, سب کچھ ہمیشہ کسی نہ کسی ایک پروونشل ایشو کے طور پہ ہوتی ہے. دھماکہ ہو گیا, ٹیررسٹ کاروائی ہو گئی, یہ ایک پروونشل ایشو بنتا ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ جو مین بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, یہ وہاں پہ نیشنل لیول کی ہمیں پالیٹکس نظر نہیں آتی. ہمیں اس معاملے میں آپ بات کرتے ہیں, وزیر اعلیٰ بات کرتے ہیں, یا فوج کے ترجمان بات کرتے ہیں, دوسروں سے ٹیررسٹوں کے بیانیے چل رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے اے ورسز بی یہ چل رہے ہیں. یہ جس طرح ڈاکٹر مالک ہے, اختر مینگل ہے, دوسرے لوگ ہیں, یا
جو دوسرے مین پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے لوگ ہیں یہ خاموش کیوں ہیں؟ کیا آپ لوگ ان کو مشاورت میں نہیں کرتے؟ کیا گھبرائے ہوئے ہیں؟ وائی دس سائلنس؟ یہ براڈ پولیٹیکل اسپیکٹرم کی خاموشی ہمیں کیوں لگتی ہے؟ مالک صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ محمد مالک جسے کہتے ہیں وہ ایشو کے ڈائگنوزس کے بہت قریب آ چکے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. آپ نے 3-4 ملٹیپل چیزیں میرے سامنے رکھی ہیں, میں کوشش کروں گا کہ اسٹیپ وائز ان کو ایڈریس کروں. سب سے پہلے میں ایڈریس کروں گا اس لاسٹ پوائنٹ کو جو آپ نے کہا کہ ڈاکٹر مالک یا سردار اختر مینگل کسی گھبراہٹ کا شکار ہیں. دیکھیں, ڈاکٹر مالک یا سردار اختر مینگل کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ نیشنلسٹ پالیٹکس کا ہے, اور نیشنلسٹ پالیٹکس میں انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر وہ اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں لوگوں کے خلاف تو وہ اپنا ووٹ بینک لوز کریں گے, اور جو نیریٹو ان کا ہے وہ تو ووٹ ہی اسی نیریٹو پہ لیتے ہیں. اگر ان کے پاس یہ نیریٹو بھی نہ ہو جو نیشنلزم کا نیریٹو ہے تو پھر وہ ووٹ کہاں سے لیں گے؟ اور معذرت کے ساتھ میں کبھی کسی کے اسٹیک ہولڈر ہونے کو کوسچن مارک نہیں لگاتا, لیکن آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں. آپ الیکشن کے اعداد و شمار اٹھا لیں, الیکشن کے اعداد و شمار میں 2013 میں ایک مرتبہ ڈاکٹر مالک کی پارٹی کو 7 سیٹیں ملتی ہیں, 2018 میں ایک مرتبہ سردار اختر مینگل کی پارٹی کو 11 سیٹیں ملتی ہیں. ادروائز آپ اٹھا لیں پچھلے 3-4 الیکشنز کے ریزلٹس, کتنے وہ اسٹیک ہولڈر ہیں سارے ایریا کے, تو آپ کے سامنے چیزیں بڑی کھل کے آ جاتی ہیں. اور یہ جو حقیقی نمائندگی کا جو ایک بیانیہ ہے, میں صرف یہ سوال ہمیشہ رکھتا ہوں کہ موجودہ جو صوبائی اسمبلی ہے اس میں 51 جنرل نشستیں ہیں, 51 میں 40 لوگ وہ ہیں مالک صاحب جو ہمیشہ نسل در نسل جیتتے آ رہے ہیں, تو مطلب 11 لوگ ہی صرف نئے آئے ہیں. ادروائز کسی کا بھائی, کسی کا بھتیجا, کسی کا چچا, وہی لوگ ہیں جو پالیٹکس کر رہے ہیں. اب اگر نیشنلسٹ پولیٹیکل فورسز انہیں شکست نہیں دے سکتی تو اس کا ذمہ دار آپ موجودہ حکومت کو یا سرفراز بگٹی کو یا شاہد ہند کو نہیں ٹھہرا سکتے. تیسرا پوائنٹ مالک صاحب دیکھیں, ایک چیز یاد رکھیے, بڑے یہ المیہ ہے, نیشنل جو پولیٹیکل لیول کی پارٹیز ہیں, جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میری ذاتی رائے میں انہیں ہیویلی پولیٹکس میں بلوچستان میں ایک عام پولیٹیکل ورکر میں انویسٹ کرنا ہوگا. ابھی تک مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ مجھے نظر نہیں آتی ہے. دوسری بات مالک صاحب, میڈیا میں بھی آج جب میں آپ سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, اگر بلوچستان میں یہ 3 دن پہلے جو دہشت گردی کے واقعات نہ ہوتے تو بیک ٹو بیک میں اور سرفراز بگٹی مالک صاحب کے شو میں یا دیگر پرائم ٹائم شوز میں آپ کو کیا اپیئر ہوتے ہوئے نظر آتے. آپ کو بلوچستان کے میڈیا کو, بلوچستان کے بلوچستان کے پولیٹیکل لیڈر کو جب تک آپ نیشنل اسٹوری اور نیشنل میڈیا کے ساتھ نہیں جوڑیں گے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کے شو میں سندھ سے کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے, پیپلز پارٹی سے کوئی ایم کیو ایم سے بیٹھا ہوتا ہے, تو سندھ کی گورننس مسلسل ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. سیم از دا کیس ود پنجاب سے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے ابھی ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی, میں اس کو دوسرے زاویے سے دیکھوں تو میں کہتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی کا آتا ہے وہی پرانے لوگ ہیں, 70 سال کے, 75 سال کے, وہی پی ایم ایل این کی بھی لیڈرشپ ہمیں آتی ہے, اور جو بی ایل اے یا دوسری موومنٹس ہیں اس میں سارے ینگ لوگ آگے ہوئے ہیں. تو وہ ایک تو ایج کا ڈسکنیکٹ ہے, دوسرا بیانیے کا ڈسکنیکٹ ہے. لیکن جب آپ کی بھی میں گورنمنٹ دیکھتا ہوں تو آپ کے وزراء میں مجھے کوئی نوجوان نظر نہیں آ رہے, مجھے آپ کے بھی اسی ایج گروپ کے لوگ نظر آ رہے ہیں. تو آپ بھی تو نہیں اپنی حرکتیں بدل رہے نا, آپ بھی تو اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں, وہی پرانے سردار, وہی پرانے جو 6 دفعہ جن کے الیکشنز ہیں, وہی خاندان جن کا اسٹرینگل ہولڈ ہے. تو مولڈ آپ نے بھی تو نہیں توڑا, آپ نے کون سا کوئی کام نیا کیا؟ مالک صاحب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آل اینڈ آؤٹ کھیلوں, اور میں چلیں آل اینڈ آؤٹ کھیلتا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی ایک اتحادی گورنمنٹ کو لیڈ کرتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان مسلم لیگ نون ہو, انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی جماعت سے کون الیکشن لڑے گا. یہ فیصلہ نہ تو میں کر سکتا تھا, نہ سرفراز بگٹی جو ہے چیف منسٹر بننے کے بعد کر سکتے تھے, کیونکہ پہلے کے فیصلے ہیں. جو اویلیبل اس وقت اسٹاف ہے ہمارے پاس, ہم نے اسی اسمبلی سے اپنی کیبنٹ فارم کرنی ہے, اسی اسمبلی سے اپنی گورنمنٹ چلانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ینگسٹرز نہیں ہیں, نئے چہرے بہت سے آئے ہیں, بخت کاکڑ ہیں, ہیلتھ کے منسٹر ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں. جس صوبے میں انٹرنیشنل فائنینسنگ ٹینز آف ملینز کی ڈالرز ہو رہی ہو, جہاں پہ ایک نہیں 2-3 ملک چاہتے ہوں کہ گوادر بھی بند ہو, پسنی بھی بند ہو, ریجنل چیزیں بھی ہیں, کیا وہ صوبہ اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ الائیڈ پارٹیز والی حکومت چلے اور چونچلے ایک دوسرے کے نخرے اٹھاتے رہیں اور بڑے فیصلے, ہر فیصلے کے پیچھے کمپرومائز ہو؟ کیا یہ الائیڈ پارٹنرشپس چل سکتی ہیں ایسے حالات میں؟
مالک صاحب میری ذاتی رائے میں، چونکہ میں ایک گورنمنٹ پوزیشن پر ہوں، کوئی ایسی کنٹروورسی کریٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا خیال ہے کہ بلوچستان میں جو صورتحال ہے اس میں 2 سے 3 چیزیں بہت اہم ہیں جس پر پولیٹیکل پارٹیز کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ جیسے سینئر لوگ اس پہ ضرور بات کریں اور پولیٹیکل پارٹیز کو قائل کریں کہ وہ ہیویلی پولیٹیکلی انویسٹ کریں صوبے میں، صوبے کے نوجوان میں. جب تک وہ ہیویلی انویسٹ نہیں کریں گے، ینگ بلڈ سامنے نہیں آئے گا، نئے چہرے سامنے نہیں آئیں گے، اس وقت تک آپ اسی زمانہ قدیم کے چہروں کے ساتھ جو ہے نا چلتے رہیں گے، اور آپ کا نیریٹو وہی آج سے 40 سال پرانا ہوگا، محرومی کا اور رونے کا. تو میرا خیال ہے نیشنل لیول کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اب آپ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اور جمعیت علماء اسلام کو لے لیں، وہ قومی سیاست کرتی ہے لیکن اس کا مین جو اسٹیک ہے وہ 2 صوبوں میں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں. تو بلوچستان سے ان کے اچھے چہرے ہمیں نظر آتے ہیں، کامران مرتضیٰ کی صورت میں، حافظ حمداللہ کی صورت میں، وہ اچھے لوگ ہیں، ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، بولتے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور جو دیگر نیشنل لیول کی پارٹی ہے، ایون پاکستان تحریک انصاف، انہیں چاہیے کہ وہ چند سلیکٹڈ چیزوں سے نکل کر اب تھوڑا سا بلوچستان کے نوجوان پر انویسٹ کریں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. اور میری ذاتی رائے میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلوچستان کا نوجوان بھی اتنا ہی پوٹینشیل ہے جتنا کہ سندھ یا کراچی یا اسلام آباد کا نوجوان یا لاہور کا ہے. اور ایک چھوٹی سی بات یہ کروں گا کہ جب تک آپ بلوچستان کی اسٹوری کو نیشنل مین اسٹریم اسٹوری کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے، بلوچستان کی گورننس کو ڈسکس نہیں کریں گے، چیزیں امپروومنٹ کی طرف اس وقت جاتی ہیں مالک صاحب جب اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شاید اکاؤنٹیبلٹی رن آؤٹ آف ٹائم، آپ کو پھر بھی زحمت دیتے رہیں گے. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین، بات بڑی سمپل، اگر آپ بٹوین لائنز پڑھیں کلیئرلی وہاں پہ ایشوز ہیں. کیا اس صوبے کے اندر کیا ایک زبردست گورنمنٹ کو سٹینڈ دینا ہوگا، یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہونا چاہیے. اگر الائز بھی ہیں تو الائز کو ایک پیج پہ لانا ہوگا. جہاں پہ اتنی سیریس ٹیررزم کی جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ 2 ہی کام کر سکتا ہے چیف منسٹر وہاں کا، یا تو وہ ٹیررزم کے خلاف لڑے یا اپنے الائز کو ہر دوسرے دن مناتا رہے، کانسٹیٹوئنسی کے فنڈز دیتا رہے، اور اس کے بعد وہ امید کرے کہ ان کی بات مانیں گے. وہاں پہ کافی زیادہ انجینئرنگ کی ضرورت ہے، لیکن شاید کبھی کبھی پازیٹیو انجینئرنگ اچھی ہوتی ہے. بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. باتیں کافی کرنی تھی لیکن شیر افضل صاحب نے ایک ایسا وہ بات کھول دی کہ کس کا نام، اور نام لینے سے گریزاں تھے، سمجھ آتی ہے، کلیشی ہوتی ہے. لیکن چلے میں نام تو نہیں لیتا، میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ پنجاب کی پرومیننٹ فیملی کے لوگ تھے جو میرے ذرائع کے مطابق، اور وہ ایک آئینی عہدے پہ پنجاب میں بھی رہے ہوئے ہیں پہلے، اور تب نئی انہوں نے اس کے بعد جوائن بھی کی اور وکلا برادری سے تعلق بھی ہے. تو آپ بھی سمجھ کے ہوں گے کس کی میں بات کر رہا ہوں. اگر نہیں سمجھے تو پھر انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں بتا دوں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.